اگلا ہم نے سولوشن ڈسکس کیا بیویئر آف فتنہ جی کہ آپ خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے ہیں تو اخلاقی اس سے پذیرائی بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک تو میں یوتھ کو ریکمینڈ کروں گا, میری ایک پوری سیریز ہے میرے یوٹیوب چینل پہ اینٹی ڈوٹ کے نام سے, اس سے میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ فتنے سے کیسے بچنا ہے. لائف سٹائل کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ بیزی ہو جائیں, انڈلج کریں اپنے آپ کو, اور کیا کریں ایک نوجوان فتنے سے بچنے کے لیے. آپ نے کہا کہ بہت ایکٹیویٹیز کریں, نان محرم کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے فتنے میں پھنسنے کا بڑا چانس دیکھیں ہوتا ہے. جب ایک گھر کا ماحول ایسا ہوگا نا کہ آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, آپ کو دینی تربیت مل رہی ہے, ماں باپ بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں, تو وہ اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت لیسٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, تو جو دل میں پھر دل میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. بندے کو پتہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ اگر کر بھی رہا ہوتا ہے نا تو وہ کھٹک ضرور رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کھٹکتی تب تک ہے جب تک وہ دل بلیک نہیں ہو جاتا. اور دل بلیک تب تک نہیں ہوتا جب تک ہلکی ہلکی اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے نا اوپر سے. ہاں وہ ہلکی ہلکی صفائی بہت ضروری, اور وہ صفائی تب ہوگی جب آپ اس کو دینی تربیت ہوگی والدین کی طرف سے. جس طرح ماشاءاللہ قاری صاحب آ رہے ہیں, بچیاں میری پڑھ رہی ہیں, میں بھی خود بیٹھ جاتا ہوں, اپنا تلاوت اپنا قرآن پاک درست کر رہا ہوں, اپنی دعائیں درست کر رہا ہوں. سو وہ آپ بچوں کے ساتھ انوالو بھی ہوں. اور میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں, مجھے یاد آ گیا, میری فیملی میں ایک انکل ہیں, وہ بتا رہے, کہتے کہ میں نا جان کے, ایک دن ہماری اسی ٹاپک بات ہو رہی, کہتے میں نا جان کے جب کزن سارے ہوتے تھے جمع, ظاہر ہے میل فیمیل کزنس جمع ہوتے تھے, وہ بیٹھتے تھے آپس میں گپ شپ لگاتے تھے. پہلی تو بات اس میں بھی ڈسٹینس رکھنا چاہیے, لیکن چلیں سپوز وہ جمع ہو گئے, وہ کہتے کہ میں جان کے اپنی بہن کو کہتا تھا ان میں بیٹھ جاؤ جا کے, تم نے کچھ نہیں کرنا, تم نے آبزرور ہونا ہے, تم نے سو بھی یہاں جانا ہے اگر یہ سارے رات کو کچھ کھیل رہے ہیں آپس میں یہ وہ. کیوں؟ کیونکہ آئی نیو کہ دیر از اے ویری تھن لائن. ایون کزنز بھی نان محرم ہی ہے نا. کتنے واقعات ہم سنتے ہیں کہ کزنز آپس میں جو اللہ معاف کرے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جاتی. تو وائز پیپل دے آلویز ٹیک دس ڈیسیجن کہ نہیں اکیلا نہیں چھوڑنا, اپنی بیٹیوں کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑنا, اپنے بیٹوں کو. سر میرے ابو تو اتنے اسٹرکٹ تھے کہ میرا رات کو کہیں رہنا بین تھا, یونیورسٹی ٹائم تک میرا رات کو کسی دوست کے پاس رہنا بین تھا. آج پیرنٹس نے لڑکیوں کو اجازت دی ہوئی ہے رات رہنے کی کہیں, اور لڑکے تو بہت دور کی بات, لڑکے تو کھوکھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں 6-6 گھنٹے. وہ تو ایک الگ ہی اسٹوری ہے. آخری جو ہم نے جو ہے وہ سولوشن ڈسکس کیا کہ ول پاور کیسے یوتھ اسٹرانگ کرے. آپ ایک نوجوان ہیں 19 سال کے اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کو ول پاور چاہیے, آپ اس کو کیسے امپروو کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ول پاور امپروو, ایک تو دیکھیں گناہوں کا کنسیپٹ ہونا بڑا ضروری ہے ول پاور کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھنا, میں کہنا ان کے کانسیکوینسز دیکھنا, اس سے ول پاور بڑھے گی. میں یہ سمجھتا کہ کسی بھی گناہ سے بندہ اس طرح جو جس سچویشن میں خود انڈلج ہو رہا ہے نا, وہ سچویشن اپنے اوپر رکھ کے دیکھے. میں اگر کسی کی بہن کو غلط نظروں سے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنی ول پاور اس طرح اسٹرانگ کر سکتا ہوں کہ یار اگر میری بہن کو اس طرح دیکھے یا اگر میری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرنے کی کوشش کرے تو میرے اوپر کیا گزرے گی. میں کہتا ہوں سوسائٹی کے اندر ہر بہن کو اپنی بہن سمجھنا, ٹھیک ہے, ہر عورت کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھنا, میں سمجھتا بڑا زیادہ ضروری ہے. یہی ہے کہ آپ اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ یار شیطان کو غالب ہونے سے روک سکتے ہیں کہ یار نہیں, یہ میری بہنوں کی جگہ ہے, خدا نہ خواستہ اگر میں اس ساتھ کروں گا تو یہ میری الٹا پلٹ کے کل کو میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. نو آئی وانٹ ڈو دس. علی بھائی پرسپیکٹو ہے نا ایک بات کا, آپ ول پاور تب لا سکتے ہیں جب آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. اب دوسرا پرسپیکٹو دکھایا کیسے جائے گا, وہ جب پتہ ہوگا, جب نالج ہوگی تو دیکھیں گے نا اس پرسپیکٹو سے. ہم لوگوں نے ابھی جس طرح سہیل بھائی نے بات کی, ہم لوگوں نے پرسپیکٹو بھی وہی دیکھا ہوا ہے. جب آپ وہی پرسپیکٹو دیکھیں گے تو دوسرا پرسپیکٹو آپ کے ذہن میں ہی نہیں آئے گا, تو وہ آپ اس کے خلاف اپنی ول پاور کیسے کھڑی کریں گے. تو یہ جو نالج ہے نا, دوسرا پرسپیکٹو وہ دکھانا بھی بہت ضروری ہے. میں بس بات کو وائنڈ اپ کروں گا. ول پاور پہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست پرسپیکٹو کی بات کی. نوجوان نسل کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم اف یو آر ولنگ ٹو چینج نا, اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہم سب نے دیکھا. یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں, آپ بھی پڑھے ہیں, یہ بھی پڑھے, ہمارے ارد گرد بھی فتنہ تھا. وی ور ولنگ ٹو چینج, وی ور ولنگ ٹو بی سیو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیو کیا. سورہ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں نا, جو کوئی بھی ہماری راہ میں چلنا چاہتا ہے, جہاد کرتا ہے, تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں, ہم اسے راستے دکھاتے ہیں, ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. یہ اصل میں بات ہے. لیکن جو چینج ہی نہیں ہونا چاہتا,
جو کہتا ہے کہ نہیں میں مزے لوٹ لوں جوانی میں جو ہے وہ مزے کروں, بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لوں گا. میں ایک بات آپ کی ایڈ یہاں کر دوں کہ اگر آپ جہاد کی بات کرتے ہیں نا تو یہ نوجوان کا سب سے بڑا جہاد ہے آج کل. یہ جو جہاد ہے نا, یہ جہاد بالنفس, یہ سب سے بڑا جہاد. اور میں کاشا بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان آج کے دور میں پورن نہیں دیکھ رہا, دس از این ایکسپلسٹ ورڈ بٹ آئی ہیو ٹو یوز اٹ, اور مورل ویلیوز ہیں اس کی, نمازی ہے, وہ ولی اللہ, اس سے دعا کراؤ سیریسلی, اس کو ڈھونڈو, اسے کو یار میرے لیے دعا کر. انشاءاللہ ایسے بچے ہیں ہمیں ڈھونڈنے چاہیے اور ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے. جزاک اللہ اخوان, بہت مزہ آیا یار, بہت مزہ آیا ہے وہ. اور یہ میں آئی بلیو کہ آپ اس کو کرتے رہیں. ضرور ضرور, آپ تو میرے ریگولر گیسٹ ہیں دونوں انشاءاللہ. کسٹمر شیخ وہ تو ظاہر ہے اپنے کاروبار ہی ہے نا, انشاءاللہ پلاٹ شلاٹ بھی دیکھیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا, نہیں بہت مزہ آیا یار. اور اللہ کرے ہماری کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے. آمین. اللہ آپ لوگوں کو رول ماڈلز بنائے بچوں کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ.